السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ان تمام امور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو دین و دنیا میں انسانوں کو پیش آتے ہیں۔ ان میں ایک پہلو قضائے حاجت کے آداب کا بھی ہے۔ دین اسلام طہارت و نظافت والا دین ہے جو ہر مسلمان سے طہارت اور صفائی کا متقاضی ہے۔ لہذا میں آج بالاختصار ان آداب شرعیہ کا ذکر کروں گا جو ایک مسلمان کو بیت الخلاء میں جاتے وقت اور قضائے حاجت کے دوران ملحوظ خاطر رکھنے چاہئیں۔ جب کوئی مسلمان قضائے حاجت کا ارادہ کرے تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے: بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نام سے میں خبیث نر اور خبیث مادہ شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے بایاں قدم اندر رکھے۔ قضائے حاجت سے فراغت کے بعد باہر نکلتے وقت پہلے دایاں قدم باہر رکھے اور باہر آ کر یہ دعا پڑھے: غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ واضح ہے کہ دائیں ہاتھ پاؤں کا استعمال پاکیزہ اور اچھے کاموں کے لیے ہے، جبکہ بائیں پاؤں کا استعمال اکثر نجاست وغیرہ دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص چار دیواری کے بجائے کسی کھلی جگہ میں قضائے حاجت کا ارادہ کرے تو اسے دور اور ایسی الگ جگہ تلاش کرنی چاہیے جو انسانی نگاہوں سے محفوظ ہو، یا دیوار یا درخت وغیرہ کی اوٹ میں چلا جائے۔ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ کرے اور نہ ہی پیٹھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ حد الوسع اپنے بدن اور کپڑوں کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچائے۔ اس بارے میں احتیاطی صورت یہ ہے کہ وہ کسی نرم جگہ کو تلاش کرے تاکہ اس پر پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں۔ کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ لوگوں کے راستوں میں، سائے کی جگہوں پر اور پانی کے چشموں اور گھاٹوں وغیرہ پر پیشاب یا قضائے حاجت کے لیے نہ بیٹھے، کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ یہ چیز لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح کسی سوراخ اور بل وغیرہ میں بھی پیشاب نہ کرے۔ بیت الخلاء میں کوئی ایسی چیز ساتھ لے کر نہ جائے جس پر اللہ تعالیٰ کا ذکر لکھا ہوا ہو یا قرآنی آیات درج ہوں۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو جیب میں بند کر کے یا کسی کپڑے میں اچھی طرح ڈھانپ کر لے جا سکتا ہے۔ قضائے حاجت کے وقت گفتگو نہ کرے۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ دوران گفتگو بات نہ کی جائے۔ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی حرکت سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی دوران میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی حرام اور منع ہے۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو تو پانی یا مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال خوب طہارت و نظافت حاصل کرے۔ قضائے حاجت کے بعد پانی سے یا ڈھیلوں سے ڈھیلے استعمال کر کے خوب طہارت اور نظافت حاصل کرے۔ طہارت تین طرح سے ہو سکتی ہے: ایک صرف ڈھیلے استعمال کرے، دوسرا صرف پانی استعمال کرے، تیسرا
ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کرے، اور کوئی شخص پانی اور مٹی دونوں استعمال کر لے تو یہ افضل ہے، وگرنہ کسی ایک پر اکتفا بھی جائز اور کافی ہے۔ استنجا کے لیے ٹیشو پیپر یا کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ان سے جسم اچھی طرح صاف اور خشک ہو جائے۔ ان اشیاء کو کم از کم 3 مرتبہ استعمال کیا جائے، البتہ ضرورت محسوس ہو تو 3 سے زیادہ مرتبہ استعمال کرنا بھی درست ہے، اور یہ وتر ہونا چاہیے، 5، 7، 9 وغیرہ۔ استنجا کے لیے ہڈی، جانوروں کی لیت اور گوبر کو ہرگز استعمال میں نہ لایا جائے، کیونکہ رسول اللہ وسلم نے ان سے منع کیا ہے۔ اعضائے بدن پر نجاست کے ظاہری اثرات کو اچھی طرح ختم کیا جائے، یہاں تک کہ وہ مقام نجاست خوب صاف اور خشک ہو جائے۔ نجاست کے باقی رہنے کی صورت میں اندیشہ ہے کہ وہ پھیل کر جسم یا کپڑے کے پاک حصے کو پلید نہ کر دے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو اور اپنے کپڑوں کو بھی بچائے، کیونکہ اس بارے میں بے احتیاطی عذاب قبر کا باعث بن سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو، زیادہ تر یہی چیز عذاب قبر کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی بہت تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آیت فیہ رجال یحبون ان یتطہروا اہل قباء کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ لوگ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جتنے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، جتنے بھائی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، خاتمہ کرے، ایمان پہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔